أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالسعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألغي فيها من شيء قبلته. یا وصیت سے پہلے ہی خواہشات کے غلبے اور دنیا کے فتنے تم تک نہ پہنچ جائیں اور تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے۔ یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔ فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب۔ لہذا میں نے چاہا کہ تمہیں دل کے سخت ہونے اور عقل کے مشغول ہو جانے سے پہلے وصیت کر دوں تاکہ تم سنجیدہ فکر کے ساتھ اس امر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربے کی زحمت سے تمہیں تجربے کار لوگوں نے بچا لیا ہے۔ اب تمہاری طلب کی زحمت ختم ہو چکی ہے۔ وأوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه۔ أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي۔ اور تمہیں تجربے کی مشکل سے نجات مل چکی ہے، تمہارے پاس وہ حقائق از خود آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے وہ تمام باتیں واضح ہو چکی ہیں جو ہمارے لیے مبہم تھی۔ فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ فقد نظرت في أعمالهم ففكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد أمرت ما أولهم إلى آخرهم۔ لیکن میں نے ان کے اعمال پر غور کیا ہے اور ان کے اخبار میں فکر کی ہے اور ان کے آثار میں سیر و سیاحت کی ہے، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں سے ایک ہو چکا ہوں، بلکہ ان سب کے حالات و معمولات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ فعرفت صف ذلك من كدره ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتبخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة۔ اور میں صاف اور گندے کو خوب پہچانتا ہوں، نفع و ضرر میں امتیاز رکھتا ہوں، میں نے ہر امر کو چھان پھٹک کر اس کا خالص نکال لیا ہے اور بہترین تلاش کر لیا ہے، اور بے معنی چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے۔